بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین السامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجیے۔ اللہ رب العزت سب کی ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ سب کو ہر طرح کے ظلم، حسد اور شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، نماز عصر کے بعد کی یہ تسبیح ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس تسبیح کو آپ نے کرنا ہے، اور پھر آپ دیکھیں یہ کوئی بہت لمبا وظیفہ نہیں ہے، بہت آسان سا ہے، اور آپ بڑی آسانی سے چند منٹ کے اندر آپ اس وظیفہ کو کر لیں گے۔ اس وظیفہ کو جس نے کیا ہے، یقین مانی اللہ رب العزت نے اپنے غیب کے خزانوں سے ان کو لاکھوں نہیں کروڑوں عطا کر دیے ہیں، ان کی ضروریات پوری ہوتی چلی گئی ہیں۔ ناظرین کرام، اس وظیفہ کو آپ نے روزانہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ جیسے جیسے اس کو کرتے جائیں گے، یقین کامل کے ساتھ آپ دیکھیں گے اس کے فیوز کو بھی اور برکات کو بھی۔ آپ دیکھیں گے کیسے خالق کائنات آپ کی مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو وظیفہ ہے غیب سے رزق لینے کا ایک باکمال وظیفہ ہے، اللہ کے خزانوں سے لینے کا ایک باکمال وظیفہ ہے۔ وہی رب ہے جس کے خزانے ہیں، اور وہی رب ہے جو عطا کرنے والا ہے۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کتنا لیتے ہیں، کس طریقے سے ہم لے سکتے ہیں۔ کیا ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنا آتا ہے، طریقہ آتا ہے؟ اللہ رب العزت سے اپنے لیے دعائیں قبول کروانا آتا ہے یا نہیں آتا؟ ہمارے اعمال، ہمارے وظائف کتنے طاقت والے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے یہاں وہ شرف قبولیت حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے؟ یہ ساری چیزیں اس چیز کی بنیاد ہیں۔ اگر تو ہم اس مقام پر پہنچ جائیں کہ جہاں ہمارے وظائف، ہماری دعائیں شرف قبولیت حاصل کرنے لگ جائیں، تو پھر آپ سمجھیں گے کہ یہ جو کچھ بتایا گیا ہے کہ 100 کروڑ ملے گا، 800 کروڑ ملے گا، یہ تو بڑا تھوڑا سا بتایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کے خزانے تو بہت وسیع ہیں، اور جب وہ دینے پہ آتا ہے تو وہ بے حساب دیتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ بغیر حساب دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ اس چیز کو نہیں سوچنا کہ یہ کیوں لکھ دیا گیا ہے، 100 کروڑ کیسے ملے گا، نہیں، وہ دینے والا اللہ ہے۔ جب وہ دینے پہ آتا ہے تو پھر بغیر حساب کے ہی عطا کر دیتا ہے۔ تو آپ نے بس اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال کر پورے یقین کامل کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ اگر یقین نہیں تو آئیے کیجئے، یقین کے ساتھ کیجئے، پھر دیکھیے کیسے خالق کائنات عطا فرما دیتے ہیں۔ خصوصاً ایسے افراد تو اس وظیفہ کو ضرور کریں جن کا ذاتی مکان نہیں ہے۔ موجودہ دور میں جیسے حالات جا رہے ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، جو کرائے کے مکان پہ لوگ رہتے ہیں ان کے لیے کتنے مسائل ہیں۔ کرایہ مہینے کے بعد کرایہ بھی دینا ہے، بجلی کا بل بھی ہے، دوسرے اخراجات بھی ہیں، اور ان کے ساتھ جب کرایہ دینا پڑ جاتا ہے، اب آپ خود دیکھ لیں، اپنے علاقے میں دیکھ لیں، 10,000 12,000 کا تو بہت ہی معمولی سا مکان ملتا ہے کرائے کے اوپر رہنے کے لیے۔ اگر کہ آپ اچھا مکان لینے کے لیے تلاش میں نکلیں گے تو پھر آپ کو 15-20 ہزار روپے سے کم نہیں ملے گا۔ تو یہ تو کرائے ہیں، اس وقت اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، اور ذاتی مکان نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہم کیسے اپنا گزارا کریں گے۔ تو جن لوگوں کا ذاتی مکان نہیں ہے وہ اس وظیفہ کو ضرور کریں۔ میں ضرور چاہوں گا کہ آپ اس وظیفہ کو کریں انشاءاللہ تعالی۔ چند دنوں میں، 1 مہینے میں اللہ رب العزت ایسا فضل فرمائیں گے، اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ سارے انتظامات اللہ کے خزانوں سے ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے وظیفہ پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اور ایسے نوجوان جو ملازمت کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور وہ جاب کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں، ڈگری ہاتھ میں ہے، دفتروں کے دھکے ہیں، انٹرویوز پہ انٹرویوز ہیں، تاریخ پہ تاریخ ہے، اس وقت آئیے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں، تو وہ نوجوان بھی اس وظیفہ کو آج ہی عصر کی نماز کے بعد اس کو کرنا شروع کر دیں، اور پھر دیکھیں کیسے خالق کائنات ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ ان کی قابلیت، ان کی ڈگری کے اعتبار سے بہت اچھی ملازمت ان کو چند دنوں کے اندر مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ کاروبار کے لیے آپ نے اس وظیفہ کو کیجئے، کاروبار میں برکت بھی ہوگی، وسعت بھی ہوگی، خالق کائنات اس کو حاسدین کے حسد سے محفوظ بھی فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رزق میں وسعت
کے لیے یہ وظیفہ انتہائی مجرب ترین وظیفہ ہے۔ رزق میں وسعت ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، غرض ہے کہ کوئی بھی آپ کی خواہش ہے، چاہت ہے، ضرورت ہے، حاجت ہے، آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کر دینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین اکرام، پہلی چیز جو میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں وہ یہ کہ نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنی ہے، خصوصاً سورہ یاسین کی تلاوت کو تو کبھی بھی مت چھوڑیے۔ صبح آپ پڑھ لیتے ہیں، پورا دن رزق کا انتظام خالق کائنات کی طرف سے ہو جاتا ہے، حاجات پوری ہو جاتی ہیں، پریشانیاں پورے دن کی ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ صبح فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ تو سورہ یاسین کی تلاوت آپ نے ضرور روزانہ کرنی ہے۔ نماز عصر کے بعد مرد حضرات ظاہر ہے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے، خواتین گھر میں ادا کریں گی، تو خواتین گھر میں نماز ادا کرنے کے بعد اور مرد مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد یہ وظیفہ کریں گے۔ اس کا طریقہ کار آپ نے سمجھ لینا ہے۔ جب آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے اس دن آپ نے صدقہ کر دینا ہے اللہ رب العزت کے راستے میں، اور اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ اس صدقہ کی برکت سے مجھے اس عمل میں، اس وظیفہ میں کامیاب فرما دیجیے۔ پہلے تو آپ نے یہ کر لینا ہے صدقہ، کیونکہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو وباؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ٹالتا بھی ہے، اور اس کی برکت سے خالق کائنات رزق میں وسعت بھی فرماتے ہیں، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ نے صدقہ کر لینا ہے، اور اس کے بعد نماز عصر کو ادا کرنے کے بعد جہاں دوسرے مسنون اذکار وغیرہ کیے جاتے ہیں، جیسے آیت الکرسی کا پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا کہ اگر ہر فرض نماز کے بعد اس کو ایک دفعہ پڑھ لیا جائے تو یہ جنت کا وعدہ ہے اس کے اوپر، یہ پڑھنے والا مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح تسبیحات ہیں، سبحان اللہ کا پڑھنا ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کا پڑھنا ہے۔ تو یہ ساری معمولات سے آپ نے فارغ ہو جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف اول پڑھ لینا ہے، 11 مرتبہ درود شریف آپ نے آخر میں پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت کے یہ دو نام 11 دفعہ پڑھنے ہیں، یا رزاق، یا رزاق، اس کو 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے یا وہاب، یا وہاب، 11 دفعہ، اور پھر آپ نے 7 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، اس کو جب آپ نے پڑھنا ہے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک دفعہ تعوذ پڑھنی ہے، پھر تسمیہ پڑھ کے آپ نے 7 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کے وظائف بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ اس کی فضائل ہیں، ان کے میرے چینل کے اوپر بھی موجود ہیں، اس کے جتنے وظائف ہیں میں ان کے لنکس نیچے دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ ان کو بھی دیکھیے گا۔ صرف اکیلے سورہ کوثر کے جو وظائف ہیں ان کو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ شان و شوکت، عزت کے لیے، دشمن سے حفاظت اور نجات کے لیے یہ بہت ہی مجرب اس کے وظائف ہوا کرتے ہیں۔ تو آپ نے 7 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ آپ نے چاروں کل ان کو پڑھ لینا ہے، یعنی سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کو چاروں کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھ کر دعا کرنی ہے اپنے مسئلے کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، یعنی آپ کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، جس بھی چیز کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں آپ نے اس کے لیے دعا کر لینی ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 11 دن، 21 دن، 41 دن، یعنی اپنی ضرورت کے مطابق کہ جب تک آپ کی حاجت پوری نہ ہو جائے آپ نے تب تک اس وظیفہ کو کرنا ہے اور اس کو وقت دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ پورے یقین اور خلوص سے جب وظیفہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے چند دنوں میں ہی اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کی حاجات اور ضروریات پورا ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین اکرام، یہ ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔